ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں ہیں، مدینہ میں اعلان ہے جہاد کے لیے چلنے کا، گھروں میں تیاریاں ہو رہی ہیں کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ جانا ہے۔ یہ صحابیہ گھر میں بیٹھی رو رہی ہے، روئی چلے جا رہی ہے، سمجھ نہیں آ رہا، خاوند پہلے جہاد میں شہید ہو چکا، چھوٹا ایک دودھ پیتا بچہ ہے، اس کو گود میں لیا ہوا ہے، کبھی چمٹاتی ہوگی، کبھی پیار کرتی ہوگی، کبھی معصوم سے بچے کو دیکھتی ہوگی، اور کبھی سوچتی تھی کہ مدینہ کے ہر گھر میں جہاد کی تیاریاں ہو رہی ہے، میرے گھر میں کوئی جوان نہیں جس کو میں بھیج سکوں۔ ایسی مائیں کہاں ہیں؟ آج تو مدرسہ بھیجتے ہوئے کہتے ہیں جی مدرسے میں نہیں بھیجنا، جہاں تو قرآن حدیث سمجھایا جاتا ہے، جہاں کسی قسم کی کوئی دہشت گردی یا کوئی خرابی نہیں، جہاں دین سکھایا جاتا ہے، آج تو اس کے لیے تیار نہیں، وہ تو دین کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہوتے تھے۔ مار ہو رہی ہے، اچانک ایک خیال آتا ہے، اس خیال کے تحت اپنے چھوٹے بچے کو گود میں لیتی ہے، اٹھتی ہے، چل کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اس چھوٹے بچے کو جہاد کے لیے قبول کر لیجئے، اس کو لے جائیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ چھوٹا بچہ کیا کام آئے گا، اس کو میں کہاں لے جاؤں، یہ کیا کرے گا؟ ماں نے آئیڈیا دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھیوں میں کوئی ایک تو ہوگا نا جس کے پاس کمان نہیں ہوگی، دشمن تیر اندازی اگر کرے گا تو کمان بچانے کے لیے چاہیے ہوتی ہے، آپ میرے بچے کو اس صحابی کے حوالے کر دیجئے گا جس کے پاس کمان نہ ہو، دشمن سامنے سے تیر لگائے گا، تیر چلائے گا، یہ صحابی میرے بچے کو آگے کر دے گا کمان کی مانند، میرا بچہ اس صحابی کو بچانے والا بن جائے گا، کمان اس کے تیر اس کے سینے پہ لگے گا، کمان کے طور پہ وہ ڈھال کے طور پہ وہ بچہ کام آ جائے گا اور ایک صحابی کے کام آ جائے گا، میرا بچہ قبول ہو جائے گا، سب جا رہے ہیں، میرے گھر سے کسی کا حصہ نہیں پڑ رہا۔ یہ عورتوں کا مزاج تھا، جان دینا، ہمیں تو مال دینا مشکل۔ آج قاری صاحب پڑھانے والے ہوں اور وہ کہیں جی مہینے کا مجھے 5,000 دے دیں قرآن پڑھانے کے لیے، دیکھیں نا کیسے تن بدن میں آگ لگتی ہے، اور او لیول کے لیے 20,000 بھی دے دیں گے۔ ہم اپنے مزاج کو وہاں سے کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ اس مزاج کو سمجھنا ہے، کربلا کے واقعے کو سمجھنے کے لیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا مزاج بنا دیا تھا، ایسی اسپرٹ ان کے اندر تھی، جان دینے کے موقع تلاش کیا کرتے تھے، جان دینا اللہ کے راستے میں اپنے لیے سعادت سمجھتے تھے، بوجھ نہیں سمجھتے تھے، مانگتے تھے اللہ سے ہمیں عطا فرما دیجئے۔ اور غور کیجئے، بدر کا میدان تو لگا نا، جب وہ میدان لگا اس کے کافی عرصے کے بعد بدر کے میدان میں ایک واقعہ یہ ہوا تھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کی طرف سے شریک ہوئے تھے، اور آپ کے بیٹے جو تھے، سگے بیٹے، وہ کافروں کی طرف سے شریک ہوئے تھے، اور اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ جس وقت غزوہ بدر ہوا ہے، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ مسلمان ہو چکے ہیں، آپ کا سگا بیٹا مسلمان نہیں، وہ کافروں کی طرف سے آ رہا ہے۔ یہ ہوا کافی عرصے کے بعد، جب اس بیٹے مسلمان بھی ہو گئے تو ایک مرتبہ کہیں بیٹھے ہوں گے، باپ بیٹے میں بات ہوئی، بیٹے نے ابا کو کہا ابا جان بدر کا میدان تھا، ایک ایسا موقع آیا تھا میری تلوار کی زد میں آ گئے تھے، میں تلوار چلاتا آپ کی گردن اتر جاتی، باپ سمجھ کے چھوڑ دیا تھا کہ میرے والد ہیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم کھائی، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تو میرے سامنے آتا تو نہ بچتا، تو دشمن کے روپ میں آیا تھا، تو کافروں کی طرف سے آیا تھا، بیٹا سمجھ کے تجھے نہ چھوڑتا۔ یہ جذبہ ہوتا تھا ان کا، اس مزاج کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب غور کریں، اس مزاج کے تربیت یافتہ لوگ، صحبت نبی کے تربیت یافتہ لوگ، جن کو یہ مزاج جن کی گھٹی میں ڈال دیا ہو، رچ بس گیا ہو، رگوں میں اتر گیا ہو، ان کے لیے یہ کہہ دینا کہ جب قربانی کا وقت آیا تو مٹی ڈالی ہو سروں پہ اور بال بکھیرے ہوں اور واویلے کیے ہوں، یہ ممکن ہے؟ وہ تو شوق اور خوشی اور سعادت سمجھتے تھے کہ چلو قربانی کا موقع آیا، قبول کر لیں۔ تو نبی علیہ السلام نے ان کو شہادت کا رتبہ سمجھا دیا تھا۔ جب یہ پوائنٹ سمجھ میں آ جائے نا، آگے کربلا کا پس منظر سمجھنا آسان ہو جائے گا۔
یہ سمجھ میں نہ آیا تو وہ ادھورا رہ جائے گا، وہ صرف ایک واقعہ رہ جائے گا، اس سے ہمیں کچھ سبق لینا ہے، مزاج کو سمجھنا ہے، نبی کی صحبت کو سمجھنا ہے۔ یہ تو عام صحابہ کا مزاج تھا، یہ تو اہل بیت ہیں۔ عام صحابہ موقع تلاش کرتے تھے، کہیں کوئی جذبہ کوئی موقع ملے تو شہید ہو جائیں، اور اہل بیت اطہار، اللہ اکبر، ان کا تو مقام اور کہیں بلند تھا۔ ان کی تو کیا کہنے، انہوں نے تو اور زیادہ دکھانا تھا کہ ہم نے کیسے نبی علیہ السلام کی تربیت کا حق ادا کیا، صحبت کا حق ادا کیا۔ یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ چنانچہ اگر کوئی بزدل ہوگا تو وہ یہ قیاس کرتا ہے کہ بھئی سروں پہ مٹی ڈالی اور یہ کیا اور وہ کیا کہ مصیبت آ گئی، نہیں، وہ اس کو مصیبت نہیں سعادت سمجھتے تھے۔ تو کربلا کا واقعہ ایک عظیم واقعہ ہے، لیکن یہ بہت سارے واقعات کا ایک تسلسل ہے۔ یہ واقعات کب سے چل رہے ہیں، قربانیاں کب سے چل رہی ہیں؟ جب سے نبی علیہ السلام نے فاران کی چوٹیوں سے آواز لگانی شروع کی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اور سب سے پہلی شہید کون تھی؟ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ۔